اچھا ساحل، آپ کی ایک پوسٹ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بچے کا فیلئر اصل میں استاد کا فیلئر ہے. یہ پوسٹ کافی جگہوں پہ شیئر ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ ملٹیپل قسم کے ریئیکشن آئے ہیں، جس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو پیغمبر بھی استاد ہیں اور بہت ان کے سارے فالورز تو نہیں ایمان لے کر آتے. اور اسٹوڈنٹس کا بھی اس دور میں دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، وہ کس گھر سے آ رہا ہے، اس کی ایک اپ برنگنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے گھر میں گھریلو معاملات کیا ہے، وہ اس کے ایکسپیرینسز کیا ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل فیکٹرز ہے جس میں آپ سارا کا سارا بلیم استاد پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ اس جملے کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس کی آؤٹ آف کانٹیکس جو ہے نا، کوئی بھی چیز کسی بھی لیول کے اوپر لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے. یہ جو ون لائن اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ بچہ فیل ہو جائے تو اصل میں استاد کا فیلئر ہے، یہ بیسکلی ایک ون لائن تھاٹ ہے. میں اس کو چاروں الگ الگ کیٹیگریز میں بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ چاروں چیزیں اس کے اوپر اس وقت 4 موضوع ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے. اور یہ چاروں موضوع سوچ کے ہیں. سوچ کا معیار اوپر ہوگا تو قوم اوپر جائے گی. اگر سوچ کا معیار نیچے رہا تو جتنے مرضی کمپیٹنس کی باتیں کرتے رہیں، ہم جتنے مرضی علم کی بھی باتیں کرتے رہیں، اس سے کوئی اوپر نہیں جانے والا ہمارا. سب سے پہلے تو ان 4 چیزوں میں لیڈرشپ، بیسکلی ڈیفینیشن آف لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ کس چڑیا کا نام ہے؟ اصل میں قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں ٹریننگ نہیں ہوتی. پچھلے 2 جنریشن سے ہم نے اس لفظ کو بالکل ہی ڈی ویلیو کرتے ہیں. اسی لیے چونکہ لیڈرشپ کا پتہ نہیں تو پھر غلط سلط لیڈرز کو ہی سلیکٹ کرتے آئے ہیں ہم 70 سالوں سے. لیڈرشپ کا جو بیسک یہاں پہ جو نقطہ بٹھایا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ جب ایک گھر میں کوئی بھی بچہ غلط کام کرتا ہے نا تو گھر کا باپ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا. کوئی بھی لیڈر اپنی تمام رعیت کے تمام غلطیوں کا جواب دہ ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، ورنہ وہ لیڈرشپ رول پہ ہونے کے قابل ہی نہیں. تو یہ لیڈرشپ کی تو بیسس ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ اگر فیل ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے یا نہیں وہ اس سطح پہ آ رہا تو یہ لیڈر کا قصور ہے، اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. دوسرا جو خانہ ہے جس کے اندر آپ نے سوچ کو لے کے جانا ہے وہ بیسکلی استاد کا مقصد اور مطلب ہے. اب استاد جو ہے اس کی ڈیفینیشن اتنی ہم نے کمرشلائز کر کے چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو زمین پہ رگڑ دیا کہ اب بچہ بھی استاد یا ٹیچر بننے کے خلاف ہو گیا. استاد کا بیسک مطلب کیا ہے یہ irrelevant آف لیڈرشپ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں. ایک بندے کو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا حافظہ اگر ہمارا زیادہ ہو تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ استاد ہونا اصل میں زندگی کے مقاصد کا ایک حصہ تھا. لوگوں کے لوگ مفت میں استاد ہوتے تھے، ذریعہ معاش ان کا کوئی اور ہوتا تھا اور بائی چوائس استاد بنتے تھے وہ. اور ساری جو ان کی جو ٹیوٹلیج تھی، جو ان کے جو پیپلز ہوتے تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وہ جب عرصہ گزار لیتے تھے کہ جب وہ فارغ التحصیل ہوں گے اس استاد سے تو ان کی زندگی کی تمام تر معاملات اس استاد کے ذمہ آتے تھے. ان بچوں کی ناکامیاں، ان کے کسی بھی قسم کے غلط جو فیل تھے اس سے استاد کو شرمندگی ہوتی تھی. وہ پیسے کہیں اور سے کماتا تھا اور استاد ہونے کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتا تھا. یہ استاد ہزاروں سال سے ایسے اساتذہ رہے ہمارے. جب سے یہ کیپٹلزم کا دور آیا ہے تو ہم نے یہ استاد کا سارا مطلب ہی بدل دیا. تیسری جو خانہ اس میں آپ نے ضرور کھولنا ہے سوچ کا، وہ بیسک کانٹریکٹ ہے، عہد. بیسک کانٹریکٹ کی پاسداری، عہد کی جو پاسداری ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کامن سینس ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے وہ پورا کرنا ہے آپ نے. اس میں کون سی کوئی عجیب و غریب سی بات ہے. اگر آپ ایک گاڑی کے میکینک کو بھی بلائیں نا اور وہ آپ کی گاڑی کو دیکھ کے کہنا ہے یہ کام میں ٹھیک کر لوں گا اور وہ ٹھیک نہ کر سکے تو ایک میکینک کے اندر بھی جو بغیر کسی اسکول کو بھی جاتا ہی نہیں اسکول، اس کے اندر بھی سینس ہوتی ہے کہ میں اس بات کے پیسے نہیں لے سکتا آپ سے کیونکہ یہ مجھ سے کام نہیں ہوا. آپ میکڈونلڈز یا KFC جائیں اور برگر خراب مل جائے نا تو اس کے وہ پیسے نہیں لیتے آپ سے. جب آپ ایک ایکسپلیسٹ اعلان کرتے ہیں اور اتنا بڑا اعلان اور وعدہ کرتے ہیں اور A گریڈز کے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں تمام سکولز نے، گلی محلہ کے سکول نے بھی اور انٹرنیشنل چینز نے بھی، کہ اتنے % A گریڈز ہم لے کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو،
تو یہ ایک امپلیسٹ آفر ہوتی ہے کہ جو بھی انسان آئے گا اس کے ساتھ ہم یہ والے اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ کو ٹریٹ کریں گے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب اس بنا کے اوپر تو ماں باپ کو کورٹ جانا چاہیے لٹرلی کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کس چیز کا کیا تھا اور سال کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے. یو شوڈ بی ریفنڈنگ دا فیس آف دا پیپل. ان بچوں کی فیس واپس کرنی چاہیے آپ کو ایز اسکول ہولڈر, ایز ٹیچرز, کہ یہ اب ہم سے نہیں آپ کا بچہ ہینڈل ہو سکا, جو بھی وجہ تھی اس کی. ابھی میں آتا ہوں ماں باپ کے اوپر, مگر ایز ماں باپ تو نہیں کانٹریکٹ کیا نا, انہوں نے تو کوئی بینر نہیں لگایا, ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہوتی ہیں گھروں کے باہر, اسکول نے لگائے ہوتے ہیں. بیسک کانٹریکٹ ہے یہ آپ کا, یہ بیسک عہد کیا, وعدہ کرتے ہیں آپ ماں باپ کے ساتھ. پھر جب اسکول ٹیچر کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر یہ تینوں تقاضے لگتے ہیں, لیڈرشپ کا بھی, استاد کے تمام رموز اس کے اندر پورے کے پورے شامل کریں, اور یہ کانٹریکچوئل آبلیگیشن آپ کی پوری ہونی ضروری ہے ایز اے ٹیچر. آپ کو گھر کی رکھوالی کے لیے ذمہ لگایا گیا ہے تو گھر کی ایک ایک چیز آپ کے ذمہ میں آتی ہے. جب ایک ریوڑ کی نگہبانی کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں تو ایک ایک بھیڑ کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر کو یہ نہیں ہوتا کہ 99% واپس لے کے آئے. ایک پائلٹ جب جہاز کو لینڈ کروانے کے لیے ٹیک آف کرواتا ہے تو یہ کانٹریکٹ نہیں کرتا کہ 95% جہازوں پیسنجرز کو میں پہنچاؤں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے امپلیسٹ کانٹریکٹ کے اندر یہ بات ایز اے ریگولر بیسک انڈرسٹینڈنگ ماں باپ کے پاس نہ جاتی ہو. یہ بڑا آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے % بچے جو اے گریڈ لگا کے پھرتے ہیں نا اپنے اسکولز اپنے سامنے, جتنے % بچے اے گریڈ پہ نہ آئیں, سمجھ لیں 20% نہیں آئے, تو ان کو 20% فیس پورے اسکول کی ریفنڈ کرنی چاہیے کہ ہم سے یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اور فیل ہونے والے بچے کو تو پوری طرح ریفنڈ کرنا چاہیے آپ کہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہوا. یہ سال تک آپ اس کو رگڑتے رہے, اس کے بعد آپ نے بتایا, اس وقت کی تو کوئی کمپنسیشن ہے ہی نہیں نا, جو سال پورا ضائع کیا اپنے اس بچے کا. یہ تو 5-5, 6-6 سال رگڑ رہے ہوتے ہیں, 10-10 سال رگڑتے ہیں بچے کو مشکل سے بیرلی ہی. اور مطلب میں کیا اس تفصیل میں جاؤں, اٹس اے ویری بیسک تھنگ. اور جو چوتھا خانہ ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ انبیاء کے بھی, حضرت نوح کے بھی کچھ ہی فالوورز تھے اور انبیاء کے بھی پوری کی پوری قومیں تو فالو نہیں کرتی. ایک کانسیپٹ ہے اس کو ٹیوٹلیج کہتے ہیں. یہ اتنا بیسک کانسیپٹ ہے, میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کرسچنز کے اندر یہ بیماری نہیں آئی, یہودیوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں آئی. یہ صرف مسلمانوں کے اندر بیماری آئی ہے کہ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی بھی کامنٹ کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں رکھی ہم نے. مطلب آئنسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرتے ہوئے تو کوئی مسلمان نہیں چیخو پکار کرتا کیونکہ سائنس نہیں پتا ہوتی. مطلب کیمسٹری کی چیزیں نہیں پتا تو چپ, فزکس کی چیزیں نہیں پتا تو چپ, مگر اسلام کی چیزیں نہیں پتا تو اتنا بڑا منہ کھول لیتے ہیں ہم کہ جی وہ اسلام میں ایسے نہیں. دیر از اے بیسک کانسیپٹ. بغیر علم رکھے اسلام کو کسی بھی اسٹیپولیشن کو انووک نہیں کر سکتے ہم. میں آپ کو وہ اسٹیپولیشن بتاتا ہوں. پہلی بات تو انبیاء کے ٹیوٹلیج کے اوپر ایسے کیجول کامنٹ نہیں کر دیتے ہوتے, یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے. انبیاء کی ٹیوٹلیج میں 100% رزلٹ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اللہ جس کو پریچنگ اور ٹیچنگ کا فرق نہیں پتا وہ کامنٹ نہ کرے اس طرح کے. پریچنگ کے اوپر ہدایت کا کانسیپٹ ہے, اللہ نے کہا وہ میں خود دوں گا جس کو میں نے چاہوں. مگر ٹیوٹلیج از ناٹ پریچنگ, ٹیوٹلیج از ٹیچنگ. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کا بھی پیچھا کرو گے پہنچ جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیوٹلیج میں لیا تھا اس کی گارنٹی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی دے رہے تھے, اور امت کو جتنے بھی ہم علم کے کارنامے صحابہ نے دکھائے وہ ہمارے سامنے ہیں. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دا ٹیوٹلیج آف اینی پروفیٹ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے ڈسائپلس, حضرت عیسیٰ کے ڈسائپلس, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ, یہ سب ٹیوٹلیج میں آتے ہیں, تدریس کے اندر آتے ہیں. جن کی نبی تدریس کرتے ہیں وہ فیل نہیں ہوتے, وہ 100% رزلٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں, وہ 1,000,000% رزلٹ کے ساتھ انہوں نے امت کو روشن کیا. سو ڈونٹ جسٹ کامنٹ آن the اسلامک اسٹیپولیشنز. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ابھی ٹیکنیکلٹی میں جان کے نہیں جا رہا ہوں اس وقت, ہلکی سی میں آپ کو ایپیڈرمل لیول پہ بتا دوں. اس کو جامع القلمی کہتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. جامع القلمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہی نہیں کلیئر لوگوں کو. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ 100% رزلٹ نہیں دے کے آئے. جامع القلمی ہوتی یہ ہے, جوامع القلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جوامع القلمی ہے کیا, کہ میں کسی بھی بندے کو, بچے کو, کوئی بھی ٹیچر دنیا کا, کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہو, وہ جب کسی بھی بندے کو ٹرو کانسیپٹ بھی سمجھاتا ہے نا
تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کے بندے کے دماغ کے اوپر عیاں کرتا ہے, اور اس کے بیچ میں جو بھی برج بنتا ہے اس میں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے. کامن سینس کی بات ہے. میں کچھ سمجھاؤں گا آپ کو, آپ کا دماغ اپنے بیک گراؤنڈ سے کوئی پکچر نکالے گا, میسج کچھ اور ہوگا, پہنچے گا کچھ اور. یہ عام انسانوں کی کمیونیکیشن کا برج ہے, یہ کامن سینس ہے. اگر اس برج کے اوپر ڈیپینڈنٹ اللہ کی ہدایت نیچے آتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہی خیانت کر دی تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جامع القلمی کے تھرو پریچنگ کی اور ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ٹیوٹلیج میں کوئی بندہ آ جائے گا تو کوئی ایسی کسر نہیں رہ سکتی. ایک نبی جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسی کسر نہیں رہ سکتی کہ جو پکچر نبی علیہ السلام کے ذہن میں ہے وہی ایز از پہنچانی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے. اس کانسیپٹ کے بارے میں لا علمی جو ہے نا وہ اس طرح کے کامنٹس کرواتی ہے کہ نعوذ باللہ اتنا بڑا کامنٹ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے بھی فالوور نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ امپلیسٹلی اب یہ کہا ہے کہ نبی بھی فیل ہوئے. سو ٹیوٹلیج کو ٹیچنگ کو پریچنگ سے مکس نہ کریں. پریچنگ ہدایت کا کانسیپٹ ہے اور ٹیچنگ تدریس کا کانسیپٹ ہے. یہ بہت بیسکس ہیں. یہ لیڈرشپ کے کسی اور ہی پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں انبیاء. ایسے ریلیجن کو نہ انووک کر لیا کریں. اپنی پہلے بیسکس ٹھیک کر لیں ہم سب اور سوچ کے معیار کو اوپر لے کے جائیں. ٹیچر پہلے مفت میں پڑھاتے تھے اور ساری عمر کا ذمہ لیتے تھے. اب لاکھوں روپے پی آئی اے کا پائلٹ اتنی تنخواہ لیتا نا اتنے مین سٹریم سکول کے پرائیویٹ سکول کے ٹیچر لیتے. کسی پائلٹ سے کہیں نا 85% بندے پہنچا دو خالی تو لگ پتہ جائے گا آپ کو, کوئی بیٹھے گا جہاز میں. یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ اور ریفنڈ بھی نہیں کرتے ان کو کہ یار یو نو وٹ اٹس مائی فیلئر, ایٹ لیسٹ ایکسپٹ دا بلیم کہ ٹیچر کا قصور ہے اس پہ. سو دیر از اے لاٹ مور ٹو دا پکچر. ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کے بچے ہی خراب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس اسٹیٹ کے اوپر برین کو بنایا ہے وہ پہلے سمجھیں. موسٹ آف دا ٹیچر, اینڈ آئی نو آل ایجوکیشنسٹ شوڈ لسن ٹو دس, موسٹ آف دا ٹیچرز ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا آف دا ہیومن سائیکالوجی, لیٹ الون چائلڈ سائیکالوجی اینڈ چائلڈ اپ برنگنگ آف دا برین اسٹیم ان دا سسٹمس. سو مشین کا مینول ہاتھ میں دیتے نہیں ہیں اور وہ مشین کے اندر پھر سارے کے سارے کارروائی کرنے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو ٹیچر نے وہی کرنا ہے, پھر الزام ماں باپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ماں باپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس بچے بھیجو, ہم نے ان سے کہا تھا ہمارے پاس بچے بھیجو. ہم اس بات کی پراپر فیس لے رہے ہیں, آپ سے پیسے لے کے کانٹریکٹ کر رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ ان ٹوٹیلٹی بفور پٹنگ اینی تھنگ کہ ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں اس کے اندر اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے ذمہ کیوں لیا اگر آپ کو اتنے ملٹیپل ریزنز ہیں؟ پولیس والے پتہ رشوت کس بیس پہ لیتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں ہمارے پاس رشوت لینے کے. برائی کے ہزاروں ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. لیڈرشپ کے پیچھے کوئی ریزننگ نہیں ہوتی. لیڈرشپ کے پیچھے پلیج ہوتا ہے کہ if I cannot do it, I won't do it. But if I can, I will not take every single bits of responsibility, every mistake of the group or the family or the company. Every single mistake is the mistake of or ownership of leadership. This is how technical and how grave this concept of leadership. یہاں پہ تو ہر گلی میں اب بندہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہم 70 سال سے پتہ ان ناحلوں میں کیوں بھر رہے ہیں؟ بیکاز ماں باپ ٹریننگ ہی نہیں دیتے لیڈرشپ کی, بیسکس ہی نہیں بتاتے. ابھی میں صرف بیسکس کی بات بتا رہا ہوں. I hope everything is clear about why I said کہ کوئی ایک بچہ فیل ہوتا ہے استاد فیل ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں لیکن اس سے ایک اور دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو کلاس ہے, ایک کلاس میں ایک ٹیچر 2 یا 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا رہا ہوتا. اس کچھ کبھی کبھی اسٹرینتھ 30 بھی ہوتی ہے, 50 بھی ہوتی ہے, 100 بھی ہوتی ہے. تو وہ سب کو انڈیویجولی تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. تو پھر اس بات کی فیس کیوں لیتا ہو؟ نہیں تو جب ٹائم نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں اور اسکول آپ سے کہیں نا کہ ہمارے پاس 50 بندے ہیں, ہم آپ کو فوکس نہیں دے سکیں گے اس لیے ہم آپ سے کم فیس لے لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ اس فوکس کی فیس لیتے ہیں کہ ہم آپ سے فل فوکس کریں گے. آج کوئی بھی اسکول ایسا نہیں بچا جو اس فوکس کو اپنے بینر پہ لگا کے نہ بیٹھا ہو. بولتے ہی ہیں کہ ہم نے کلاس روم کا سائز شرنک کیا تاکہ فل فوکس کر سکیں. اگر آپ فل فوکس کے بعد بھی بچہ پاس نہیں کر سکتے, پاس کی بات تو میں پاس فیل کی اندر میں جانا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں 3 چیزیں ضروری ہیں استاد کے اندر, بچے کے اندر ڈالنا. ایک علم, ایک شعور اور ایک قابلیت. یہ تینوں ہیں. اگر علم اور شعور کو اکٹھا کر لیں, 4th ڈگری ہوتی ہے کردار کی. کردار کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا اسکولوں میں, بولا ہی نہیں جاتا. لیٹ الون کہ اس کے اوپر کوئی کریکولم لکھا جائے. ٹھیک ہے, شعور, قابلیت اور کردار. علم کو میں شعور کے اندر ہی رکھ رہا ہوں اس وقت. یہ تینوں چیزیں نہیں کرے تو استاد کس بات کے ہیں آپ؟ یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ کیسے کھول لیے, دیواریں کھڑی کیسے کر لی آپ نے اسکول کی؟ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کروں گا. میں آپ کو دوبارہ سے ریفریز کر کے آنسر دیتا ہوں. اگر 50 بچے ہیں یا 30 بچے ہیں, if you are actually
taking money for it and pledging कि we are going to put all the focus on every child, then you cannot say कि बच्चे ज्यादा हैं तो मैं इतना फोकस नहीं कर सका. आपने गलत शोबा चूज कर लिया. फिर नहीं, इससे तो ये समझ आती है कि जो अभी का स्कूल सिस्टम है उस सिस्टम में हमें थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए. तो मैं असल देखें, मैं तो इस सिस्टम के अंदर रह के ये बात की ताकि सोच डेवलप की जाए सिस्टम. मुझे तो पता है सिस्टम बिल्कुल बेकार और नकारा है, मुझे तो इस बारे में तो कोई बहस ही नहीं हो रही. मैं इस सिस्टम के अंदर उस टीचर की सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको पता हो कि किस शोबे में आना चाह रहा हूँ. मुझे कोई कहे पाकिस्तान पुलिस ज्वाइन कर लो, आई विल नो कि आई कैंट हैंडल दैट. सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अच्छा अब इसी आपकी बात को प्रैक्टिकल उस पर अप्लाई करते हैं. एक टीचर आपकी बात समझ गए, वो अपनी क्लास में जाता है 1 घंटे के लिए और आगे 50 स्टूडेंट्स हैं. वो उन 50 को अव्वल तो 1 घंटा उसके लिए टाइम ही कम है कि वो एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली उनको डिफरेंट तरीके से हर बंदे को किस तरह समझ आ रही है, कौन किधर रहेगा, किस तरीके से हैंडल करेगा. फिर इस मामले को हम रियल लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट करें कि एक टीचर सब बच्चों को एड्रेस करे. मैंने आपसे कहा ना कि आपने यही सिस्टम रखना है ना, तो फेल वालों की फीस रिफंड कर दिया करें. हमसे नहीं हो सका, हमने वादा किया था उस साल की कॉम्पेंसेशन अलग से देनी चाहिए स्कूल को, कि हमने आपका साल भी जाया कर दिया बच्चे का. ये कैसे कह दिया आपका बच्चा ना कर रहा है? आपका बच्चा तो नहीं पैसे ले रहा आपसे, माँ बाप तो नहीं ले रहे. यू आर एक्चुअली सेइंग दैट आई विल मेक श्योर दैट कि आई विल दिस वर्क ऑन दिस चाइल्ड. ये बहाना अंदाजी नहीं चलेगी अगर आपने पेमेंट ली हुई है तो. ये किसी भी शोबे में डालें, आप किसी करियाना स्टोर में भी चले जाए ना, ये बहाना उधर भी नहीं चलता. और आप समझ लें कि लाखों रुपए के ऊपर हम ये वाला एक असम्पशन लेके बैठ गए कि खैर अगर 20 या 10% बच्चे फेल भी हो गए तो एक इंसानी बच्चे की कीमत जो है ना, दुनिया के सारे स्कूल मिलकर अदा नहीं कर सकते. खानदान तबाह कर दी, नस्लें तबाह कर दी हमने. बहुत इजी ले ली. मैंने कहा ना, लीडरशिप की तो बेसिस ही नहीं हमारे पास बनी हुई. सो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस सॉर्ट ऑफ an argument which has absolutely no basis of understanding of leadership, the institute of teaching, and most importantly ये जो बदअहदी की हमने हर बंदे के साथ, हर माँ बाप के साथ बदअहदी की. आपके जवाब से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसका मतलब है कि इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो सारे टीचर्स जो कि पे ले रहे हैं वो ख़यानत कर रहे हैं. Well, if they're not living up to this standard, तो फिर उस्ताद का तो मतलब ही नहीं समझ आया ना उनको. समझ रहे हैं? ये आम शोबा नहीं है, अंबिया का शोबा है. ये खानदानों की और नस्लों की डेवलपमेंट का शोबा है. ये मैं फिर बता दूं, इसे रेगुलर स्टेटमेंट जो कि हर दफा मैं बोलता हूं, अ टीचर इज एज गुड एज हिज वर्स्ट स्टूडेंट. कॉलेज का मेरिट कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? जो सबसे कम बच्चे का स्कोर का बच्चा हम हायर करते हैं ना, इंडक्ट करते हैं कॉलेज में, वो मेरिट होता है कॉलेज का, कि इससे कम नहीं रखा हमने. ठीक है? जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है ना, वो आपका टीचर का मेरिट होता है. तो जो बच्चा फेल हो रहा है ना, वो असल में टीचर की औकात इस तरीके से बताता है. अब आपको कोड पूरी तरह समझ आ जाएगा कि फेल होने वाला बच्चा असल में मेरिट है उसकी टीचिंग एबिलिटी का, कैपेबिलिटी का, और मोस्ट ऑफ ऑल उस इंस्टीट्यूट का. दिस इज हाउ सिंपल. ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं. इसमें कोई मैंने इस्लामिक दफा तो नहीं इन्वोक कर दी या कोई हद तो नहीं लगा दी. ये हर एक को पता है. चाइना में चले जाएंगे या तुर्की में चले जाएंगे, सबको पता है कि जो आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी असल में औकात है. किसी एथलीट को भी ले लेना तब भी हम ऐसे ही करते हैं. राइटर को ले लेना तब भी ऐसे ही देखते हैं. राइटर इज एज गुड एज हिज वर्स्ट बुक. अ लीडर हेंस अ लीडर इज एज गुड एज हिज वीकेस्ट एलिमेंट. जो उसकी फैमिली का वीकेस्ट एलिमेंट है वो बाप की औकात है. जो स्कूल का वीकेस्ट बच्चा है वो स्कूल की औकात है. ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं कि बस फेल करते उसको निकाल दो. इस स्टैंडर्ड के ऊपर तो चिड़ियाघर में भी ना वो मैनेजर नहीं रखते होते कि जिन्होंने जानवरों का ख्याल रखना होता है. इस मेरिट के ऊपर वो भी कहते हैं 100% रिजल्ट चाहिए हमें, हर जानवर की देखभाल करोगे. यहां पे स्कूल के अंदर हमने खुली छुट्टी दे दी कि जब इंसानों की बारी आई है तो कोई बात नहीं, 20% बच्चे खैर है, बेशक फारिग भी हो जाए तो. सॉरी, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. दिस इज द लीस्ट. मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स पे ही फिर कौमें तबाह होती हैं. दिस इज हाउ वी एज टीचर्स हैव लॉस्ट आवर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. कोई भी इंसान स्कूल टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड्स इस तरह के हो चुके हैं. इन बेसिस के ऊपर गलत को गलत माने और सही को सही माने. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टीचर ऐसे हैं. मैंने ऐसे ऐसे अजीम टीचर देखे हैं पाकिस्तान में. मैं स्कूल के साथ बहुत कनेक्टेड हूं, स्पेशली विमेन. इस अज़म के साथ आई हुई है कि किसी बच्चे को छोड़ेंगे नहीं हम. हर बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा ट्रीटमेंट दे रही. मुझे पता है, मगर आटे में नमक के बराबर है. स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे हमें. अपने बच्चों के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे. ऐसे नहीं, ऐसे करके कोई सिस्टम चेंज नहीं होता. यू आर गोइंग टू पुट दी स्टैंडर्ड्स इन योर चिल्ड्रन सो दैट दे वुड वांट टू बिकम टीचर्स व्हेन दे ग्रो अप.
And these are the standards that has invited millions of people to do the right thing. اور سب کے سب میں اپنے شعبے سے بتا رہا ہوں, ایسے ایسے لوگ جب اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈتے تو سب سے پہلے ٹیچنگ میں آتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں. اتنا آسان نہیں ہے ٹیچنگ کرنا, اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی کاوش, اس کے پیچھے بہت بڑا عزم چاہیے ہوتا ہے, ورنہ تو ہزار ریزنز ہیں ٹیچنگ چھوڑنے کے. ٹھیک ہے, منی از ناٹ دا پیوٹ آن وچ یو گوئنگ ٹو پٹ دس پروفیشن آن. سوری. اچھا, اس اسکولوں میں جن بچوں کا کانفیڈنس شیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کافی پیچھے ہیں, نالائق ہیں, آپ ریپیٹ کریں, یہ ایسے بچوں کو کیا پھر اسی اسکول میں بار بار ڈالنا چاہیے یا ان کو کسی طریقے سے ٹیوشنز میں ڈالنا چاہیے یا گھر میں ان کی خود؟ دیکھیں, پاکستان میں بڑھتی ہوئی ٹیوشن اکیڈمیز جو ہے نا, یہ تمام اسکولس کے اوپر ایک سلیپ آن دا فیس آن آل دا انسٹیٹیوٹ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. As a reaction, tuition academies are flourishing. It is not a rocket science concept. Schools میں اگر کام ہو رہا ہوتا تو ٹیوشن اکیڈمیز بند ہو رہی ہوتی. ٹیوشن اکیڈمیز لاکھوں روپے لے رہے ہیں A-levels O-levels کے جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں. They are celebrities. پوچھیں ذرا ان سب سے, آپ میں پوچھیں یہ کیوں سیلیبریٹیز بن گئے ہیں. ایک ٹیچر 3-4 لاکھ روپے لے رہا ہے, کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ اسکول کام نہیں کر رہا. یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کام نہیں نہ کیے تھے تو پرائیویٹ پریکٹس ڈاکٹرز کی چمک گئی تھی, چاندی ہو گئی نا ڈاکٹرز کی, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام نہیں کرتے. وہ بھی 2 نمبر ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو آپ اپنے کلینک میں راؤٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ایسی 2 نمبر نا, بیسک لیڈرشپ نہیں پڑھائی جاتی, بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کہ اصول ہیں کیا. گالیاں نواز شریف, عمران خان کو دیتے ہیں اور خود گھروں کے اندر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. سو دس از اے ویری, اس میں ہم کوئی یہودی سازش نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہماری امی کی اور ہمارے ابو کی سازش ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے آپ, پھر کس قوم کی باتیں کرتے ہیں. سب جھنڈا لگانے کی ضرورت کس نے کی ہے جس کو قوم کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آیا. تھینک یو ویری مچ ساحل.